ہاں جی، یہ ہم غالباً تفسیر بالرائے حرام ہے، شاید یہاں تک ہم یہ پڑھ چکے تھے۔ تو یہ آگے کوئی چند ایک صفحات باقی ہیں، بس دو تین صفحات ہیں، یہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ سارا ہو جائے، تاکہ جو کوئی تیار کرنا ہے وہ پھر انشاءاللہ آخر تک جو ہے اس میں سے تیار کیا جائے گا۔ جی عامر صاحب، آپ پڑھ سکتے ہیں یا آفس میں ہیں؟ شیخ محترم آئی تھنک 63 پیج تک ہم نے پڑھا تھا، 63 پیج تک۔ میں آفس میں ہوں شیخ محترم، معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہم نے 63 تک پڑھا تھا شاید۔ یہ فصل جو ہے ساتویں فصل ابھی شروع کر دی تھی کہ نہیں کی تھی؟ میرا خیال ہے کہ کچھ پڑھ لی تھی ہم نے ساتویں فصل۔ جی باقی لوگ بتا دیں ذرا، ٹھہریں ایک منٹ، میں پچھلی ریکارڈنگ دیکھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ شیخ محترم میں لکھتا ہوتا ہوں، میں پیج لکھ لیتا ہوں اینڈ پہ اچھا جب ختم ہوتا ہے تو۔ چلیں ٹھیک ہے، یہیں سے پھر کرنے شروع۔ جی عامر بھائی پھر آپ ہی پڑھیں اللہ کا نام لے کر۔ جی میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں جی، اگر کوئی بیچ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر میں تابعین کے اقوال کی حیثیت، اور جب تفسیر نہ قرآن میں ملے نہ سنت میں نہ اقوال صحابہ میں، تو ایسی صورت میں بہت سے ائمہ اقوال تابعین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلا مجاہد بن جبر رحم اللہ کی طرف، جو علم تفسیر میں خدا کی ایک نشانی تھے۔ محمد بن اسحاق رحم اللہ نے اپنی اسناد سے روایت کیا ہے کہ مجاہد رحم اللہ کہتے تھے، میں نے مصحف قرآنی شروع سے آخر تک 3 مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا، ہر آیت پر انہیں ٹھہراتا اور تفسیر پوچھتا تھا۔ اور ترمذی نے اپنی اسناد سے مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے، قرآن میں کوئی آیت نہیں جس کی تفسیر میں کچھ نہ کچھ میں نے سنا نہ ہو۔ ترمذی ہی کی روایت ہے کہ مجاہد نے کہا، اگر میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرت لی ہوتی تو قرآن کے بارے میں ابن عباس سے بہت کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ابن جریر رحم اللہ نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے مجاہد رحم اللہ کو دیکھا کہ اپنے کاغذ لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور تفسیر قرآن کے بارے میں سوال کرنا شروع کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لکھتے جاؤ۔ اس طرح مجاہد نے پوری تفسیر پوچھ لی۔ اسی لیے سفیان سوری رحم اللہ کہا کرتے تھے، جب مجاہد سے تفسیر ملے تو یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اسی طرح دوسرے تابعین اور تبع تابعین ہیں جن کا پایہ تفسیر میں بلند ہے، مثلا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ مولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ مولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا بن ابی رباح، حسن بصری رحم اللہ، مسروق بن الاجدع رحم اللہ، سعید بن المسیب رحم اللہ، ابو العالیہ، ربی، قتادہ، ضحاک بن مزاحم وغیرہ، اور ان کے بعد کے علماء صالحین۔ مختلف اقوال میں تطبیق کی ضرورت۔ آیت کی تفسیر میں ان حضرات کے اقوال نقل کرنا چاہیے، مگر ان اقوال کے مختلف لفظ دیکھ کر بے علم لوگ اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے، اور اسی وہم کی بنا پر ان اقوال کو اختلافات کہہ کر پیش کرنے لگتے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہوتا۔ کسی قول میں چیز کے لازم یا نظیر کو بیان کیا ہوتا ہے، اور کسی قول میں بے عینی ہی اس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ الفاظ تو مختلف ہوتے ہیں، مگر معنن ان میں اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی چیز کا جدا جدا لفظوں میں بیان و اظہار ہوتا ہے۔ سلف کی تفسیروں میں ایسا بہت نظر آتا ہے، لہٰذا اسے سمجھنا اور خیال میں رکھنا چاہیے۔ واللہ ہادی۔ شعبہ بن الحجاج رحم اللہ وغیرہ کہتے ہیں، تابعین کے اقوال جب فروع احکام میں حجت نہیں تو تفسیر قرآن میں کیوں کر حجت ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ خلاف جانے والوں پر حجت نہیں ہوں گے، اور یہ صحیح ہے، لیکن جب تابعین کا اجماع ہو جائے تو بلا شبہ وہ حجت ہے۔ وہاں جب ان میں اختلاف ہو تو ایک تابعی کا قول نہ دوسرے تابعی پر حجت ہوگا نہ بعد والوں پر، بلکہ ایسی صورت میں تفسیر کرتے ہوئے قرآن و سنت کی زبان کو، عام لغت عرب کو یا اقوال صحابہ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تفسیر بالرائے حرام ہے، لیکن محض رائے سے من گھڑت تفسیر کرنا حرام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر علم کے قرآن میں گفتگو کرتا ہے اپنے لیے دوزخ میں ٹھکانہ بنا لے۔ یہی حدیث ایک اور طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہے
اور اس کا کہنا صحیح ہو تو بھی وہ غلطی کا مرتکب ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو غریب بتایا ہے، اور بعض علماء حدیث نے اس کے ایک راوی سہیل رحم اللہ بن ابی حزم کے سکہ ہونے میں کلام کیا ہے۔ ممانعت کی انہی حدیثوں کی بنا پر بعض اہل علم نے روایت کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بارے میں سخت تھے۔ کوئی شخص بغیر علم کے تفسیر قرآن کرنے بیٹھ جائے، مجاہد و قتادہ اور غیر علماء نے بے شک تفسیریں کی ہیں، لیکن ان کے حق میں گمان نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے بغیر علم کے یا محض اپنی رائے سے تفسیر کر دی ہے۔ اور کھلی بات یہ ہے کہ جو شخص محض اپنی رائے سے تفسیر کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، ایک ایسی ذمہ داری اپنی سر لے لیتا ہے جس کا اسے کوئی علم نہیں، اور ایسی راہ چلتا ہے جس کا اسے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ اب اگر وہ کوئی تفسیر صحیح بھی کر جاتا ہے تو بھی غلطی ہی میں پڑا رہتا ہے، کیونکہ سرے سے ہی غلط راہ چلا ہے۔ اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو جہل کی حالت میں لوگوں کے فیصلے کرنے بیٹھ جاتا ہے اور دوزخ میں جا گرتا ہے، اگرچہ اتفاق سے اس کا فیصلہ فی نفس سے ہی درست بھی ہو۔ یہ ضرور ہے کہ صحیح فیصلے کی صورت میں جرم اس سے ہلکا رہے گا اگر فیصلہ غلط بھی ہو۔ قرآن حکیم سے استشہاد، یہ اصول قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ دیکھیے، بدکاری کا الزام لگانے والوں کو خدا نے جھوٹا قرار دیا ہے اور فرمایا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اگر زنا کے الزام کے لیے 4 گواہ نہ لا سکیں تو الزام لگانے والے جھوٹے ہیں، پس شاہد نہ لانے والا بہتان تراش جھوٹا ہے، اگرچہ فی نفس سے ہی بدکاری کے مرتکب ہی پر الزام لگا رہا ہو، کیونکہ ایسی بات منہ سے نکالتا ہے جو اس کے لیے جائز نہیں، اور ایسی بات کہتا ہے جس کا اسے علم نہیں یا جسے ثابت نہیں کر سکتا۔ واللہ اعلم۔ سلف صالحین کا احتیاط، اسی لیے سلف صالحین ایسی تفسیر سے قطعی گریز کرتے تھے جس کا علم نہیں ہوتا تھا۔ شعبہ رحم اللہ کی روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی اور کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اگر کتاب اللہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ امام ابو عبید ابراہیم تمیمی رحم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابس کے بارے میں سوال کیا گیا، جواب میں کہنے لگے کون زمین مجھے اٹھائے گی اور کون آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اگر کتاب اللہ میں ایسی بات منہ سے نکالوں جس کا مجھے علم نہیں۔ نیز امام ابو عبید بن سلام رحم اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تھے کہ پڑھا وفاقیہۃ و ابا، پھر کہنے لگے فاقیہۃ تو ہم جانتے ہیں مگر ابا کیا ہے، پھر کچھ سوچ مگر ابن کیا ہے، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگے اے عمر، خواہ مخواہ کی قریداسی کو کہتے ہیں، خواہ مخواہ کی قرید اسی کو کہتے ہیں، خواہ مخواہ کی قرید اسی کو کہتے ہیں، قریدنا یعنی کہ تلاش کرنا، خواہ مخواہ کی قرید اسی کو کہتے ہیں۔ امام عبد بن حمید رحم اللہ سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، ہم نے دیکھا ان کے کرتے کی پیٹھ پر 4 پیوند لگے ہیں، پھر انہوں نے پڑھا وفاقیہۃ و ابا اور کہنے لگے یہ اب کیا ہے، پھر خود ہی کہا اس کو تکلف کہتے ہیں، اگر تو نہیں جانتا تو حرج بھی کیا ہے۔ ان روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اب کی کیفیت سے بحث تھی، ورنہ اب ان کی کیفیت سے بحث تھی، ورنہ ظاہر ہے جانتے تھے اب زمین کی ایک نبات ہے، اب ان کا نبات ہونا اس سے بھی ظاہر ہے کہ خدا فرماتا ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، پھر اگایا ہم نے اس میں اناج اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجوریں اور باغ گھنے۔ ابن جریر رحم اللہ کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسی آیت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اگر تم میں سے کسی سے کہا جاتا تو ضرور جواب دیتا، مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہنے سے صاف انکار کیا۔ اس روایت کی اسناد صحیح ہے۔ امام ابو عبید رحم اللہ نے
ابن ابی ملیکہ رحم اللہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اسے ارشاد قرآنی میں دن سے کیا مراد ہے؟ فی یوم کانا مقدارہ الف سنہ، الف الف سنہ، لام میم السید، الف سنہ، ایسا دن جس کا اندازہ 1000 سال ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے الٹے سوال کیا، اور یہ دن کون سا ہے؟ یوم کانا مقدارہ 50 الف سنہ، یوم کان الحاق، مقدارہ 50 الف سنہ، یوم کانا مقدارہ 50 الف سنہ، الحاقہ۔ اس پر وہ شخص کہنے لگا، میں پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ مجھے بتائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ 2 دن ہیں جن کا ذکر خدا نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور خدا ہی ان دنوں کی حقیقت بہتر جانتا ہے۔ ابن جریر رحم اللہ کی روایت ہے کہ طلق بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور قرآن کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اگر مسلمان ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ، یا کہا کہ میرے پاس مت بیٹھو، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، یا کہا کہ میرے پاس مت بیٹھو۔ امام مالک رحم اللہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے سعید بن مسیب کے بارے میں بیان کیا کہ جب ان سے کسی قرآنی آیت کی تفسیر پوچھی جاتی تو فرماتے، ہم قرآن کے معاملے میں کچھ نہیں کہتے۔ انہیں یحییٰ بن سعید رحم اللہ کا قول ہے کہ سعید بن المسیب رحم اللہ قرآن کے معلوم حصول پر ہی گفتگو کرتے تھے۔ عمر بن مرہ رحم اللہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے سعید بن المسیب سے کسی آیت کی تفسیر دریافت کی تو کہنے لگے، قرآن کے بارے میں مجھ سے نہیں بلکہ اس شخص سے سوال کرو جس کا دعویٰ ہے کہ قرآن کی کوئی بات بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ یہ اشارہ اکرمہ کی طرف تھا۔ یزید بن ابی یزید کہتے ہیں کہ ہم سعید بن المسیب سے حلال و حرام کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اس چیز کا انہیں سب سے زیادہ علم تھا، لیکن جب ہم کسی آیت کی تفسیر دریافت کرتے تو اس طرح چپ ہو جاتے گویا سنا ہی نہیں۔ ابن جریر رحم اللہ کی روایت ہے کہ عبید اللہ بن عمر رحم اللہ کہا کرتے تھے، میں نے فقہائے مدینہ کو دیکھا ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کے معاملے کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ یہ فقہا سالم بن عبداللہ رحم اللہ، قاسم بن محمد رحم اللہ، سعید بن المسیب رحم اللہ اور نافع دیلمی ہیں۔ امام ابو عبیدہ رحم اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہشام بن عروہ رحم اللہ کہا کرتے تھے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے والد کتاب اللہ کی کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوں۔ محمد بن سیرین رحم اللہ کا بیان ہے کہ میں نے عبیدہ سلمانی رحم اللہ سے ایک آیت قرآنی کے بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگے، وہ لوگ چلے گئے جو جانتے تھے کہ قرآن کس بارے میں نازل ہوا ہے، تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ خدا سے ڈرو اور سیدھی راہ چلتے رہو۔ امام ابو عبید رحم اللہ نے اپنی سند سے مسلم بن یسار رحم اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے، جب تم اللہ کے کلام میں گفتگو کرنے لگو تو ٹھہر کر دیکھو کہ اس کے آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے۔ ابراہیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ تفسیر کرنے سے بچتے اور ڈرتے تھے۔ شعبی رحم اللہ کہا کرتے تھے کہ بخدا کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں دریافت نہ کر چکا ہوں، لیکن تفسیر تو یہ خدا کی طرف سے روایت ہے۔ یہی بات مسروق فرمایا کرتے تھے کہ تفسیر کرنے سے بچو اور ڈرو کیونکہ اللہ کی طرف سے روایت ہے۔ یہ اور ایسے آثار صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ سلف صالحین بغیر علم کے تفسیر میں دخل نہیں دیتے تھے، لیکن جس شخص کو لغت و شرع کے اعتبار سے علم حاصل ہو اس کے لیے تفسیر کرنے میں مذائقہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہی سلف سے تفسیریں بھی روایت ہوئی ہیں اور دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں۔ وہ بولتے تھے جب جانتے تھے، اور جس کا علم نہیں ہوتا تھا اس پر سکوت اختیار کر لیتے تھے، اور یہی سب پر واجب بھی ہے۔ لیکن جس طرح بے علمی کی حالت میں سکوت واجب ہے، اسی طرح علم کی صورت میں سوال ہونے پر جواب دینا بھی واجب ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، لوگوں کے لیے ضروری ہے ظاہر کریں قرآن کو اور اسے چھپائیں نہیں، کیونکہ متعدد ترک سے مروی حدیث میں ارشاد ہوا ہے
जिस शख्स से इल्म के बारे में सवाल किया जाता है और वो इल्म को छुपा जाता है, क़यामत के दिन उसके मुंह में आतशीन लगाम दी जाएंगी। इब्ने जरीर रहमुल्लाह ने अपनी असनाद से रवायत किया है कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तफसीर 4 तरह पर है। वो तफसीर जिसे अरब अपनी लुगत की राह से जानते हैं, वो तफसीर जिससे जहल किसी को माफ नहीं, वो तफसीर जिसका इल्म उलमा को है, और वो तफसीर जिसे खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। वल्लाहु सुब्हानहु व तआला आलम। चलें जी, माशाल्लाह। तो आज की जितनी बहस हमने पढ़ी है उसका बुनियादी नुक्ता जो हमें समझ आता है वो यही है कि बगैर इल्म के तफसीर करना बहुत ख़तरनाक है, और जो सलफ थे वो इससे बहुत ज़्यादा एहतियात किया करते थे। लेकिन अगर एक शख्स जो है वो साहिब इल्म है तो उसको फिर तफसीर करनी भी चाहिए, क्योंकि इल्म को छुपाना भी जायज़ नहीं है। तो बहरहाल सारी चीज़ें जो हैं वो उलमा और फिर जो अहल लोग हैं उन्हीं के शान शान है। जो हलाक को अपनी मर्जी की तफासिर नहीं करनी चाहिए, और अपनी मर्जी या अपने मसलक या अपने ख़ास मकसद के लिए उन्होंने उनको आयात या कोई किसी भी चीज़ की तफसीर उनको नहीं करनी चाहिए। चलें जी, हमारा लेसन तो मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह बाकी जो है आज शायद वो उसूल हदीस का पीरियड शायद लेट है जी, खदीजा शरीफ। जी इस सर ये एंड में जो है तफसीर 4 तरह से है सर, जो इसमें दूसरा लिखा हुआ है वो तफसीर जिससे जहल किसी को माफ नहीं, ये क्या मतलब? ये नहीं, वो तफसीर जो जहालत की बुनियाद पर की जाए। जहाल का मतलब जहालत है ना, वो तफसीर जिससे जहाल किसी को मुआफ नहीं, यानी जहालत की बुनियाद पर जो तफसीर की गई है वो किसी के लिए काबिल मुआफी नहीं है। जी आगे आमिर भाई। शेख मोहतरम, आपने पिछले लेक्चर में इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात की थी कि 3-3 बंदे अपने प्रोजेक्ट तैयार करते जाएं तो उनसे हम क्लास के यानी कि दर्स के दौरान सुनेंगे। तो शेख मोहतरम ये दर्स तो खत्म हो चुका है, फिर आप किस टाइम सुनेंगे हमसे? यानी कि इस टाइम तो उसूल हदीस का होगा पीरियड। हाँ, उसूल तफसीर का वो फिर कोई वक्त निकाल लेंगे, आगे पीछे भी कर सकते हैं, या हम उसूल हदीस के अंदर ही कर लेंगे। सही है। हाँ, लेकिन ये है कि आप लोग तैयार तो करें कम अज कम। सही है शेख मोहतरम। जी जी। चलें जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।